اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اور زکوٰۃ کے متعلق بیان ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ایپیسوڈ 1 یا بیان نمبر 1 وہ ہو چکا، اور اب ایپیسوڈ 2 اسی نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور اس کے فوائد۔ تو ایپیسوڈ 1 جو ہے اس میں تمہید بیان کی تھی، اور کیوں یہ اہم ہے۔ دونوں جو فرض ہیں بنیادی، یہ دونوں جو ہے ارکان ہیں، بلکہ جو 5 ستون ہیں ان میں سب پہلا جو ہے وہ تو ایمان کے ہیں۔ تو ایمان کے بعد اللہ پہ ایمان اور نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، اور پھر اس کے بعد نماز۔ پہلا جو نماز ہے، پھر دوسرا جو اہم بنیادی جو عبادت ہے وہ پہلی نماز ہے، اور دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے، اور پھر اس کے بعد پھر روزہ اور حج اور آخرت پہ ایمان۔ تو اس لیے بہت اہم ہے یہ بیان، جو ہے بیانات ہیں یہ آگے اور 10-15 کے لگ بھگ شاید بیان ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت زیادہ آیات ہیں نماز اور زکوٰۃ کے متعلق۔ کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ہر بیان ہر آیت میں مختلف ہے، کانٹیکسٹ، مفہوم، کہ لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، کیوں تنبیہ کی جا رہی ہے، کہ نماز کی اہمیت کو کم رکھا تو ان کو کیا سزا ہوئی۔ تو نماز تو ہر مرد عورت کو فرض ہے بالغ ہونے کے بعد، اور یا ایک خاص عمر کے بعد، جیسے بھی شریعت میں ہے۔ تو صرف ایک حالت میں کہ ذہنی توازن ہی ٹھیک نہ ہو، ہوش ہی نہ ہو انسان کو، باقی ہر حالت میں، بیمار ہو، سفر میں ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب کو نماز فرض ہے، اس پہ فرض رہتی ہے۔ مگر روزہ جو ہے وہ اہل نصاب ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جن کے وسائل ہیں، جیسے شریعت میں بیان کیا گیا ہے کہ نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، سب چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہیں۔ تو نصاب کے متعلق یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا اگر ان کے پاس ہے اور یہ 1 سال تک رہتا ہے تو، یا 52 تولے چاندی جو ہے، یا اس کے برابر نقدی، یا ان کو ملا کے اگر تینوں چیزوں کو بھی ملا کے اگر کوئی چیز بھی ہوتی ہے، اور تجارت کا مال بھی اس میں شامل کر لیں، تو جو 1 سال تک رہتا ہے آپ کے پاس، تو یہ ہے نصاب۔ تو اس سے زیادہ اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ پہ فرض ہو جاتی ہے زکوٰۃ دینی، اور زکوٰۃ معلوم ہے 2.5% جو ہے وہ ہے جو آپ کے ایسیٹس ہیں۔ بہرحال کچھ فقہی مسائل ہیں، کچھ معمولی شاید کہیں مختلف فقہ میں یا مسالک میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، تو اپنی اپنی فقہ کے مطابق دیں، مگر دیں ضرور۔ یہ کہ کہیں کوئی اگر اختلاف کی بات آئی تو ہم تو پھر دیتے ہی نہیں ہیں، نہیں، دینی ضرور ہے۔ اپنی فقہ جو بھی مسلک ہے آپ کا، اس کے مطابق کچھ اگر اختلاف ہے کہ کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، تو وہ سال کے بعد ہوتی ہے کہ جو بھی آپ تعین کر دیں، یا تعین کرنا آپ کر لیں، رمضان میں کر دیں، کسی اور مہینے میں کر دیں کہ یہ مہینہ ہے جس میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اور سال یہاں سے 1 سال جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور ایسے پھر آگے چلتے جائیں۔ کہیں اگر نہ دے سکے، کسی وقت تاخیر ہوگی یہ وہ، تو پھر دوبارہ سے پھر دے دیں، مگر یہ ہے کہ دے ہی نہیں۔ اگر پچھلے سالوں کو بھی نہیں دی تو اس کو بھی دے دیں، ادا کر دیں، کیونکہ یہ بوجھ ہے انسان کے اوپر بہت، زکوٰۃ نہ دینا، اور آپ پہ بوجھ ہے، بلکہ آپ کا رزق نہیں حلال ہوتا۔ رزق کا حلال، یہ نماز، زکوٰۃ کا عربی کا جو لفظ ہے، اس کا معنی ہی یہی ہے، ٹو پیوریفائی یور ویلتھ اینڈ ایسٹس، کہ آپ کی ویلتھ جو ہے، آپ کا مال جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا۔ یہ غریبوں کا حق ہے، یہ آپ کا نہیں حق۔ یہ زکوٰۃ جو ہے غریبوں کا مال ہے، غریبوں کا حق ہے، لازمی ان کو لوٹانا چاہیے، یہ بالکل حکم ہے، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ زکوٰۃ دے کے بھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ اس پہ بھی خرچ کرنے کا بہت زیادہ، بہت ہی اجر ہے۔ تو یہ نہیں کہ زکوٰۃ دے دی تو اس کے بعد آپ کے پاس بہت دولت ہے تو آپ جیسے جی چاہے کر، نہیں، اس کے بھی آپ کے پابندی ہے بہت کہ کیسے دولت کو خرچ کرنا ہے۔
تو یہ جو غریبوں اقربا سب سے پہلے غریبوں مسکینوں اور فقراء اور مسافروں کا بھی آیا ہے، اور باقی اور جو آپ قرآن مجید کی آیات میں اور حدیث میں ہے کہ کیسے کیسے کن کو دینا ہے، یہ بنیادی طور پہ لوگ ہیں۔ تو اختلافات کہیں ہو سکتے ہیں کہ جی یہ جو خیراتی ادارے ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، ان کو بھی دی جا سکتی ہے، بس آپ کی تسلی ہو کہ استعمال وہ صحیح کرتے ہیں۔ تو باقی جن کو نہیں بھی دی جا سکتی ان کا بھی فقہ کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ ہاں نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ۔ تو مگر یہ ہے کہ معلومات کرنی چاہیے مکمل، اور ادا ضرور کرنی چاہیے کیونکہ یہ فرض ہے۔ تو نماز جو ہے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد لڑائیوں کے دوران بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اپنے اہل بیت نے ثانیہ کربلا میں شہید ہو رہے تھے تو نماز نہیں چھوڑی۔ نماز دیکھیں انہوں نے نہیں چھوڑی، جنگوں میں نہیں چھوڑی، شہادتوں کے درمیان نہیں چھوڑی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا تو یہ آفس ہے اور میں تو مصروف ہوں اور میری تو میٹنگ ہے تو میں تو بازار جا رہا ہوں، اور یہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ نماز کے اوقات کو فارغ فری رکھنا پڑتا ہے مسلم کو، اسلام کو۔ سب دنیا کے مسلم ملکوں میں وقفہ دیا جاتا ہے نماز کے دوران، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نماز کے دوران کوئی کہ آفس اگر چھوڑ بھی دیں آپ، مسجد قریب ہے چلے جائیں، نہیں تو ہر ایک ادارے میں مسجد ہوتی ہے، ایک مخصوص کی ہوتی ہے جگہ نماز کے لیے، یہاں پاکستان میں بھی مخصوص کی ہوتی ہے۔ تو نماز سے بہانہ کوئی نہیں ہوتا، اب کوئی ایکسکیوز نہیں آپ اس میں دے سکتے کہ نہ اللہ تعالیٰ ایکسکیوز کوئی ایکسیپٹ کرے گا۔ تو معلومات لینی ان کے متعلق، احکام کے متعلق، یہ آپ کا فرض ہے، اپنا قرآن مجید خود پڑھیں، دوسروں سے پوچھ لیں، سن لیں، مگر یہ ایکسکیوز قطعاً نہیں ہوگا جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو مجھے تو کسی نے بتایا نہیں تھا، اتنا یہ اہم قیامت کے دن کوئی یہ بالکل نہیں سنا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی قسم کا یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا، جیسے پاکستان یہاں بھی دنیا میں بھی اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، تو بالکل ایگزیکٹلی وہاں بھی ایسی ہوگا۔ تو نماز کا دیکھیں کتنی دفعہ ذکر، قریب نماز جو ہے اور جہاں اشارتاً بھی شامل ہے سجدہ رکوع، یا اشارتاً جہاں مفہوم نماز بنتا ہے، تو قریباً 700 مقام ہے ایسے، کتنی دفعہ تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ جہاں بالخصوص نماز کا ذکر ہے قریباً 98 یا 100 ٹائمز نماز کا ذکر ہے آیات میں، اور قریب 40 آیات ہیں جس میں 40 صورتیں ہیں جس میں نماز کا ذکر آئے، اور ایسے ہی درجنوں دفعہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا بھی ہے، اور 3 درجن جو ہیں وہ آیات ایسی ہیں جس میں نماز زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر آیا۔ اس سے آپ اہمیت دیکھنے کی کتنی ہے دونوں کی، ساتھ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ نماز تو پڑھ لی تو ٹھیک ہے، کوئی زکوٰۃ کا کوئی بات نہیں ایسی، یا زکوٰۃ دے دی تو نماز ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ساتھ اللہ نے یہ اور نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ ایک ہی آیت میں 3 درجن ایسی آیات ہیں جس میں ایک ساتھ ہے۔ تو ابھی جن آیات کا بیان ہو رہا ہے ایپیسوڈ 1 اور 2، اور آگے بھی شاید 3-4 اور ایپیسوڈز ہوں گے جن میں یہی آیات لی گئی ہیں سب سے پہلے پرائرٹی میں، جن میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر ہے۔ پہلی جو ایپیسوڈز ہیں 4 یا 5 ایپیسوڈز ایسے ہوں گے جن میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے، یا ان کا ذکر ہے، یا ان کا فائدہ بیان کیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ حدیث بھری ہوئی ہیں بے شمار، آپ ساستہ دیکھیں بخاری شریف، مسلم اور دوسری حدیث میں نماز اور زکوٰۃ کی بے حد اہمیت ہے، بنیادی رکن ہے۔ اور پچھلا جو ایپیسوڈ ہے یا اس ایپیسوڈ میں بھی آیت آئے گی کہ مومن کے اوصاف میں سے نماز اور زکوٰۃ سب سے پہلی چیزیں ہیں۔ مومن کے اوصاف جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو گنائے ہیں ان میں خاص طور پہ اسپیسیفکلی نماز اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ مینشن ہے کہ یہ ہیں مومن جو ان کی پابندی کرتے ہیں۔ تو
سورہ بقرہ کی آیت 45 جو ہے 45، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکلات اور مصیبتوں میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ دیکھیں کتنی اہمیت ہے، صبر اور نماز سے کوئی بھی مصیبت، ڈپریشن، اسٹریس یا کوئی کسی قسم کی آزمائش ہو، مصیبت ہو، کوئی بھی ہو، تو اس سے مدد لو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا دستور، جب بھی کوئی آزمائش ہوتی تھی، کوئی یہ کفار تنگ کرتے تھے یا کوئی بہت بوجھ ذہن پہ پڑتا تھا، تو نماز پڑھنے چلے جاتے، یا نفل یا نماز یا سجدہ۔ تو دوسری ایک آیت ہے 153 سورہ بقرہ کی، اس میں بھی ایسا ہی ہے مضمون، فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، دو آیتیں ہیں جس میں یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو کیا ہم کرتے ہیں یہ ایسے؟ جب بھی مصیبت آتی ہے، جب بھی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو کیا اس نماز سے مدد لیتے ہیں؟ بالکل لینی چاہیے۔ صبر اور دونوں چیزیں، یہ ڈپریشن آپ کی ختم ہو جائے گی، اسٹریس ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کوئی بھی کام ہے، خاص طور پہ نماز اور زکوٰۃ، دونوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ خوش دلی سے کرو، بوجھ نہ سمجھ کے کرو اس کو کہ اوہ میں مر گیا، اوہ میرے اب زکوٰۃ دی تو میرا تو مال اب اتنا کم ہو گیا۔ نہیں، یہ بوجھ نہ ڈال دیں ذہن پہ، یہ نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ بوجھ نہ سمجھ کے کریں، خوش دلی سے کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کرنا ہی ہے۔ اور یہ ہے اس میں آیت جو سورہ توبہ کی 54 آیت سورہ توبہ میں یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کو نہیں آتے مگر ہارے ہوئے دل کے ساتھ، یعنی دل کے بوجھ کے ساتھ، وہ مصیبت میں پڑ گئے، مشکل اور ہائے فائے کر کے آتے ہیں، تھکے ہارے آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ کیفیت نہ ہو، نماز کے لیے آؤ، خوش دلی سے آؤ، خوشی سے آؤ، بہت سمجھ کے کہ یہ تو بہت ہی نیکی کا کام ہے، بہت اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور یہ پاکیزگی دل کی اور بے حیائی سے نماز سے روکتی ہے، اور بہت اس کے فائدے ہیں۔ تو یہ ذہن میں ایسا تصور ہو نماز کا، تو تبھی پھر فائدہ بھی ہوگا، خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، فوکس کے ساتھ۔ اور یہی لوگ ہیں جو خرچ تو کرتے ہیں بھی ہیں مگر ناگواری کے ساتھ، زکوٰۃ دیتے بھی ہیں مگر وہ ذہن میں بس بوجھ یہ رہتا ہے کہ اوہ میرا مال اتنا کم ہو گیا۔ یہ نہیں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑھے گا، زکوٰۃ دینے سے آپ کو برکت ہوگی، آپ کا بڑھے گا۔ بہرحال بڑھتا ہے نہیں بڑھتا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم جہاں آ گیا تو وہ پھر بڑھتا ہے نہیں بڑھتا وہ اس پہ نہیں دیکھتے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے کم نہیں ہوگا، آپ کا مال کم نہیں ہوگا، آپ کے معاشرے میں فائدہ ہوگا، اوورآل جو ہے پروڈکشن معاشرے کی اور معیشت معاشرے کی بہتر ہوگی۔ جو مفلس لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، آپ کے اقربا ہیں، ان کا جو ہے وہ معیار ان کا زندگی کا بہتر ہوگا، تو اس سے معاشرہ کو، پورے معاشرے کو فائدہ ہوگا جس میں آپ بھی شامل ہیں۔ تو اس جو بیان ہے اس میں اب مزید کچھ آیات کا بیان ہوگا جن میں نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ حکم ہے، یا ان کا ذکر ہے، یا اس بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے۔ تو اس میں پہلی آیت جو ہے وہ سورہ نساء کی 77 آیت ہے، اس میں یہ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ بہت اہم آیت ہے، اور بڑی سخت تنبیہ بھی ہے، ہدایت بھی ہے نماز اور جو ہے، اور یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ ان کو جو ہے وہ کی گئی تھی۔
اور اس میں یہ فرمایا کہ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ جنگ سے، نہیں یہ بنی اسرائیل کی نہیں بلکہ یہ اہل مکہ کو جو ہے ان کے متعلق ہے، یا صحابہ کرام میں سے جو جنگ میں شامل تھے، تو یہ ان کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو کیا نہیں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو کہا گیا تھا جن کو روکے رکھو اپنے ہاتھ جنگ سے، یعنی مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بار بار یہ حکم آیا کہ جی اب سختی نہیں کرو اپنے ہاتھ، اور صحابہ کو بھی کہا ہاتھ روکے رکھو اپنے، ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے، ابھی وہ اپنا مشن اور اپنا جو بھی آپ کا پیغام ہے وہ دیتے رہیں اور سہتے رہیں ان کی سختیاں اہل مکہ کی، اور یہ پھر اس کے بعد کہا اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، یہ دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ اس کو نہیں چھوڑنا، نماز بھی پڑھتے رہو اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو اور ہاتھ بھی اپنے روکے رکھو اور جواب ان کو زیادہ نہ دو جو آپ پہ سختیاں ہو رہی ہیں۔ اور پھر جو ہی حکم دیا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا جب جنگ کا وقت آیا تو میں نے حکم دیا تو پھر بہت لوگ پیچھے ہٹنے لگ گئے اس سے، اور پھر جب جو ہی حکم دیا انہیں جنگ کا تو ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو ڈرتا ہے لوگوں سے، ایسے ڈرنا چاہیے اللہ سے، کہتا ہے جی وہ تو لوگوں سے اب جنگ کا حکم دیا تو اب لوگوں سے جو ہے جن سے لڑنا ہے تو انہی سے ڈرنے لگ گئے، ڈرنا تو ان کو مجھ سے چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ یعنی اس سے بھی زیادہ تو مجھ سے ڈرنا چاہیے، جو کفار سے اور جو ان سے ڈر رہے ہیں تو ان سے کہیں زیادہ تو مجھ سے ڈرنا چاہیے، میرا حکم اب جنگ کا حکم دے رہا ہوں تو اب پیچھے ہٹ رہے ہیں کچھ ان میں سے لوگ، صحابہ میں سے، اور کہتے ہیں یہ لوگ اے رب ہمارے کیوں فرض کیا تو نے ہم پر جنگ، تو پھر وہ کہنے لگے اے اللہ کچھ اور مدت دے دیتے، ابھی کیوں جنگ ہم پہ فرض کر دی تھی جلدی، ابھی تو ہم چاہتے ہیں زندہ رہنا، تو مہلت دی تو نے ہم کو تھوڑی مدت، اور کیوں نہیں مہلت دے دی ہمیں کہ اب یہ حکم نہ آتا جنگ کا جہاد کا، تو کہہ دو اے نبی دنیا، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی یہ جو ایک گروہ کیا کہہ رہا ہے کہ اتنی جلدی کیا جہاد کا حکم دے دیا تو ہم تو اب زندہ رہنا بھی چاہتے ہیں، تو ان کو کہہ دو، یہ جو لوگ ہیں جو ایسا کہہ رہے ہیں تو ان کو کہہ دو دنیاوی فائدہ بہت حقیر ہے، بہت تھوڑا ہے دنیا کا فائدہ، اور آخرت بہت بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کہ اگر تو یہ تقوی اختیار کرنا کرتے ہیں اور یہ درجہ پانا چاہتے ہیں اونچا آخرت میں، تو ان کو کہو کہ یہی بہتر ہے، جہاد جو ہے وہ کریں اور اس میں شامل ہوں، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر ذرا برابر بھی، تو جو بھی تقوی اختیار کریں گے پورا پورا ان کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ظلم جو بھی ہوگا، زیادتی اگر یہ کریں گے تو نافرمانی کریں گے تو پھر برابر حساب ہوگا، تو بہت ہی بشارت بھی ہے نماز زکوٰۃ پڑھنے والوں کو کہ بہت اجر ہوگا آخرت میں، آخری جو آیت کا آخری حصہ ہے، اور درمیانی حصے میں یہ تنبیہ ہے، یہ صرف جہاد کی نہیں ہے، یہاں تو جہاد کی ہے مگر اس سے مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی احکام چھوڑ دو تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، تو اس کی سزا ہوگی، کوئی بھی احکام نہیں چھوڑ سکتے، اور خاص طور پہ جو فوکس ہے، جو خاص طور پہ مینشن کیا وہ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم، تو اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو کرتے رہنا ہے، جنگ میں بھی، جنگ کے بغیر بھی، اور امن اور جنگ کے دونوں حالات میں، تو اس کو دونوں کو نہیں چھوڑنا، نماز اور زکوٰۃ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہے آیت، یہ سورہ نساء کی ہوگی 77، اور اس کے بعد سورہ نساء کی 162 آیت جو ہے، اس میں یہ فرمایا
اس آیت کا درمیانی جو حصہ ہے جو اس کے متعلق ہے نماز اور زکوٰۃ، اچھا میں پوری آیت ہی پھر پڑھ دیتا ہوں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں سے اور ایمان والے ہیں، یہ ان سے مخاطب ہے جو علم بھی رکھتے ہیں اور ایمان والے ہیں، ایمان مومنوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو نازل کیا گیا ہے تم پر، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور قائم کرنے والے ہیں، یہ ہے نماز و زکوٰۃ، قائم کرنے والے ہیں نماز کو اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کو، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر۔ یعنی اللہ اور روز آخرت پر تو ایمان کی شرائط میں آ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ نماز اور زکوٰۃ کا فوکس ہے، بہت زیادہ تاکید، سخت تنبیہ اور تاکید کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ضرور دیں گے ہم ان کو اجر عظیم۔ یعنی یہی لوگ ہیں جن کو اجر عظیم، کن کو؟ نماز، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنے والے اور اللہ پہ ایمان، وہ تو ہم مسلمان الحمدللہ، اور آخرت پہ بھی ہمارا ایمان ہے، مگر اس کو پختہ کرنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر ہمارے لیے یہ دو حکم جو ہے ان کو یہاں بہت تاکید اور فوکس کیا گیا، نماز اور زکوٰۃ اس آیت میں، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی حکم چھوڑ دیں، مگر فوکس کرنے میں کہتے ہیں ان کو پرائیورٹی دو، یہ کرتے رہو کہ تو باقی آسان ہو جائیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے احکام آسان ہو جائیں گے، اللہ آسان کر دے گا آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ تو اگر ان پہ ہم زیادہ توجہ دیں اور ان کی بہت پابندی کریں، نماز اور زکوٰۃ اور باقی احکام ادا کرنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ ایسے سمجھنا چاہیے، یہ مطلب بالکل ہرگز نہیں کہ نماز اور زکوٰۃ تو دیتی تو باقی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم جو بھی ہے کسی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ بہت اہم یہ بھی آیت ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت 12 ہے، اس کے بعد یہ سب وہ آیات ہیں جس نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ساتھ ساتھ ایک ہی آیت میں ذکر ہے۔ تو 12 نمبر آیت جو ہے اس میں یہ فرمایا، بہت اہم ہے یہ بھی آیت، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حسنا لا أكفرن عنهم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اس کا ترجمہ، بلا شبہ لیا تھا اللہ نے عہد بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے تھے ہم نے ان میں 12 سربراہ سردار، اور کہا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم رکھو نماز اور دیتے رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا کن کو؟ ان کو بھی کہا بنی اسرائیل، اور اب یہ ہمارے لیے ہے، یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کو ہے تو ٹھیک ہے جی وہ تو ان کے لیے تھا، نہیں، جو پیغام ان کو ہے وہ ہمارے لیے، اب ہمارے لیے ہے۔ تو ان کا ساتھ اللہ تعالیٰ دے گا کن کا؟ جو قائم رکھیں گے نماز اور زکوٰۃ۔ دیکھیں دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ساتھ تو رہے گا کن لوگوں کے؟ جو نماز اور زکوٰۃ، بہت بہت تنبیہ ہے، یہ فوکس کریں اس پہ، تاکید ہے، بہت تنبیہ ہے۔ اور ایمان لاؤ میرے رسولوں پر، اس کے ساتھ رسولوں پہ تو ایمان الحمدللہ ہمارا ہے، تو اس لیے اس کو بھی پختہ کریں کہ سنت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں تک اس کو بھی عمل کریں اس کو بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں کا ہے ساتھ ساتھ۔
اور مدد کرو گے ان کی اور قرض دو گے، ان کی رسولوں کی مدد کرو گے، یعنی ان کا کہنا مانو گے، ان کا جو بھی حکم ہے جو بھی ہے ہمارے لیے آپ اس کو وہ مانتے رہو گے، اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا۔ تو اللہ کو قرض دینے کا بہت اور جگہوں پہ بھی آیا ہے کہ یہی ہے زکوٰۃ دو غریبوں مسکینوں اور صدقہ، یہ قرض حسنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا قرض ہے کہ یہ آپ کو دگنا چوگنا 10 گنا 70 گنا کہیں پہ یہ آپ کو اتنا زیادہ ہو کے ملے گا۔ تو ضرور جو ہے وہ دور کروں گا تم سے تمہارے گناہ، اور یہ نماز اور زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یہ دیکھے فائدہ کہ کئی گنا زیادہ قرض حسنہ ہے میں بڑھا کے دوں گا اور داخل کروں گا تمہیں جنت میں، اور جنتوں میں کہ جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، اور مگر اب دیکھیں اب اگر نہ کیا، یہ نہیں کہ نماز زکوٰۃ اور اچھے کام بھلے کام تو کیے تو بہت اجر ہے اور جنت نہیں، یہاں ختم نہیں ہوتی بات آگے ہے مگر اگر نہ کیا، اگر اس کی پابندی نہ کی تو پھر کیا ہے، مگر جس نے کفر کیا، یعنی کفر یعنی انکار کیا، یہ جو کام ہے نماز زکوٰۃ بھلے کام، رسول کو نہ مانا، اس کا حکم نہ مانا، تو اگر انہوں نے یہ کیا کفر، تو اس کے بعد تم میں سے تو بے شک بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے۔ تو وہ ہیں لوگ جو گمراہ، جو سورہ فاتحہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ ڈالنا جو بھٹک گئے۔ تو یہ بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں؟ اس آیت میں اس کی دیکھیں تفسیر آگے، یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ سورہ فاتحہ میں وہ جو ہے کہ اس لوگوں کے راستے میں ڈالنا جو تمہارے انعام یافتہ، تمہارے خاص لوگ ہیں چنے ہوئے، اور ان کے نہ جو بھٹک گئے، آپ گمراہ ہو گئے اپنے راستے سے، یہ ہیں وہ بھٹک گئے۔ کون ہیں بھٹک گئے؟ جو رسول کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، مگر فوکس جو ہمارے لیے ہے وہ ہے نماز اور زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے یا پابندی سے نہیں پڑھتے، اور ادب آداب کے ساتھ نہیں پڑھتے، خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، تو یا زکوٰۃ، یا وہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو آدھے دل کے ساتھ آتے ہیں، بھاری بوجھ دل کے ہو کیا مصیبت وہاں پہ پڑ گئی، اور زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو بڑا بھاری بوجھ کے ساتھ جو دیتے ہیں، تو یا نہیں دیتے، تو یہ ان کے لیے بہت سخت شدید تنبیہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر کیا کہ ان کے راستے سے بچانا یا اللہ، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بھٹکا ہوا راستہ ہے، بہت اہم۔ دیکھیں کتنی عظیم آیت ہے۔ سورہ فاتحہ کی اس آخری آیت کی تفسیر یہاں آ گئی کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں، یہ یقین جانے، یہ ابھی مجھے پڑھتے ہوئے یہ فوکس میرا اس پہ ہوا ہے۔ یہ ایسے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیات میں آ جاتی ہے، اور ابھی میں نے جو پڑھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر یہ کر دی کہ کون ہیں وہ بھٹکے ہوئے لوگ جو نماز و زکوٰۃ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے مسلمان ہم تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو، آخرت کو، تو جو فوکس کرنے والی بات ہے نماز و زکوٰۃ ہی ہے یہ ہمارے لیے۔ تو اس کے بعد آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت 55 آیت جو ہے بہت مختصر چھوٹی سی آیت ہے مگر بے حد اہم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ جھکنے والے ہیں اللہ کے حضور۔ کتنی اہم ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کے جو ولیوں کا کام ہے وہ ہے نماز اور زکوٰۃ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ اور رسول اور ایسے لوگوں سے جو محبت بھی کرتے ہیں، جو نماز دیتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے، رسول کے سے بھی ان کو محبت ہوتی ہے۔ تو وہی لوگ یہ
جو ہے نماز و زکوٰۃ بھی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور تو اس کے بعد سورہ انفال کی جو آیت ہے 2 3 4 تسلسل میں ہی ہے، مگر جس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کا ہے ذکر وہ 2 نمبر آیت ہے، مگر اس سے پہلی آیت چونکہ وہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے تو اس سے میں شروع کرتا ہوں۔ انما بہت بہت اہم ہے یہ تینوں آیت، یہ مومنوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس کا ترجمہ، مومن تو در حقیقت وہی لوگ ہیں کہ جب لیا جاتا ہے اللہ کا نام تو لرز جاتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیات تو بڑھا دیتی ہیں وہ آیات ان کا ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ۔ یعنی اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کانپ اٹھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں، ان کو یعنی عذاب کی بات سے کانپ جاتے ہیں وہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ سوئچ نہیں کر دیتے آف ٹی وی یا کچھ، آیات پڑھی جاتی ہیں بلکہ وہ بہت توجہ دینے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، توجہ دو۔ ہمارا بہت لوگوں کا کہ جی قرآن آیا تو بند کر دیا ٹی وی، تو ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے طرز عمل۔ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ہر بات میں۔ اور یہ اگلی آیت اسی کے تسلسل میں کہ وہ کون ہے مومن جن کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں مومن کون ہے، اس کے بغیر مومن نہیں، جو 2 نمبر اب آیت میں بتایا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو وہ جو قائم کرتے ہیں، کون مومن جن کے اوپر بات ہوئی ہے، وہ مومن ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز اور اس رزق میں سے جو ہم نے ہی دیا ہے ان کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے اوپر جو نماز قائم کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس رزق سے جو ہم نے دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ رزق تو ہے ہی نہیں تمہارا، یہ تو میں نے تجھے دیا ہے، تو اس میں سے بھی کنجوسی کرتا ہے، اس میں سے بھی دینا نہیں چاہتا، جو میں نے تجھے دیا ہے میں تجھے اور دے دوں گا، تو اس میں تو دو غریبوں مسکینوں کا حق مت رکھو، یہ جو حق ہے زکوٰۃ یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ غریبوں مسکینوں جس میں اقربا بھی شامل ہے، مسافر ہیں، جو بھی، ان کو سب ان کو دو، یہ ان کا حق ہے، تو یہ اس کو مت روکو۔ تو یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ تو یہ جو 3 نمبر آیت ہے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقی مومن ہیں، یعنی اوپر تو قرآن مجید اور آیات اور ان کو پڑھنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اور پھر فوکس جو 2 چیزوں پہ خاص کیا ہے وہ نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، یہ 3 نمبر آیت میں۔ تو یہ بڑی اہم ہے سورہ انفال کی آیات۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے درجات میں بہت بڑھا دوں گا، اور ان کے لیے بخشش ہے، اور ان کے لیے یہی جو 3 نمبر آیت ہے، جو مومن ہے، جو نماز و زکوٰۃ پڑھتے ہیں تو ان کی بخشش بھی ہوگی، اور عزت کی روزی دے گا اللہ۔ روزی تو بہتوں کو حرام بھی ملتی ہے، مگر ان کو جو روزی ملے گی وہ عزت والی روزی ہوگی۔ تو اس کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے بتا تو دی ہے، مگر میں پڑھ دیتا ہوں۔ حقیقی مومن جن کا ذکر آیت 2 سے شروع ہوا وہ ہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اس کی آیات سن کر ڈرنے لگتے ہیں، اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ آیت 3 میں ان مومنوں کے مزید اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے ہی بڑے درجات اور آخرت میں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تو کنکلوژن یہ ہے اس بیان کا کہ اس بیان میں بے حد اہم آیات کا بیان کیا گیا ہے کہ مومن کے لیے نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا کتنا ضروری، کتنا اہم ہے اور کتنا فرض ہے۔ اس کے بے شمار فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں سکون اور ڈپریشن میں کمی، اور سٹریس میں کمی، اور رزق میں برکت، اور عزت کی روزی، اور جسم اور روح کی پاکیزگی۔ جسم کی جب وضو کرتے ہیں تو وہ جسم کی پاکیزگی، نماز پڑھتے ہیں تو وہ روح کی، دل کی پاکیزگی، بھوک اور افلاس
اور فساد سے پاک معاشرہ جب نچلا طبقہ پسا ہوا جو غریب ہے ان کو زکوٰۃ دے گی تو وہ بھی اوپر اٹھیں گے، معاشرے میں خوشحالی آئے گی، اور آخرت میں بخشش اور جنت کا حصول انشاءاللہ یہ ہوگا، اور کامیابی ہوگی ان لوگوں کو جو باقی اعمال کے ساتھ خاص توجہ دیتے ہیں نماز ادا کرنے میں اور زکوٰۃ دینے میں۔ یہ دو کا بہت فوکس یہ ساری آیات جن میں نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ کہیں بھی کوئی کسی کو گنجائش نہ پڑ، میں نے تو سنا نہیں تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو آپ مزید تفصیلات اس کی آپ پوچھ سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں، خود قرآن پڑھیں، باقی قرآن میں زیادہ تفصیلات اور ہیں، مگر یہ تو ہائی لائٹ میں کر رہا ہوں۔ مین جو چیز ہے کہ نماز و زکوٰۃ آپ نے کرنا ہے اس کو، اور کیوں کرنا ہے، اس کی فرضیت اور فائدے، مگر ان کی ڈیٹیلز، ان کی جو تفصیل ہے وہ مزید دوسری آیات میں اور ہے، جو کسی وقت اگر ہوا تو بہرحال وہ آپ بھی پڑھیں، آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے مسلک اور فقہ اور اس کے مسائل دونوں کے جو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کہیں کوئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ مختلف فقہ میں کچھ نماز کی ادائیگی میں معمولی کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، اوپر نیچے ہاتھ چھوڑنا ہے، یا جو بھی ہے، کوئی بھی جیسے بھی آپ نے کرنا ہے اپنی فقہ کے مقدر، چھوڑو نہیں، بس یہ ہے دونوں چیزوں کو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، جو بھی میں نے پڑھا ہے، سنایا ہے آپ کو، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز اور زکوٰۃ دونوں کی بہت پابندی جو ہے کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شمع، السلام۔